امام حسین جنہیں گاندھی سے لے کر نہرو اور نیلسن منڈیلا سے لے کر امبیڈکر تک اپنا لیڈر ماننے پر مجبور ہو گئے، جنہوں نے اپنی شہادت سے کرانتی کا ایسا بگل پھونکا کہ وہ آج انیائے اور ظلم کے خلاف دنیا کی سب سے بڑی آواز بن چکے ہیں۔ یہ وہ شورویر یودھا تھا جس نے کربلا کی رڑبھوم میں اپنے خون سے ایسی گاتھا لکھی جو رہتی دنیا تک امر ہو گئی۔ امام حسین آج صرف مسلمانوں کے ہی نہیں، دنیا کے ہر دھرم کے لوگوں کی آواز ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے شور اور بلیدان کے دم پر باطل طاقتوں کا وجود مٹی میں ملا دیا۔ آج دنیا میں شاید ہی کوئی ویکتی ہو جو حسین ابن علی کو نہ جانتا ہو۔ یہ وہ نام ہے جسے سن کر آسمان رشک کرتا ہے، زمین نم ہو جاتی ہے، شہادت ناز کر سکتی ہے کہ اس کے حصے میں حسین ابن علی آئے۔ امام حسین کا جنم سال 626 عیسوی کو مدینہ میں ہوا تھا۔ یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور علی کے بیٹے تھے۔ حسین کی قسمت بھی کیا خوب تھی کہ وہ علی کے بیٹے، نبی کے نواسے اور جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ کے خون کا حصہ تھی۔ دنیا جس نبی کو دیکھنے کے لیے ترستی تھی، امام حسین اس کی گود میں پل کر بڑے ہوئے۔ امام حسین کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو پیغمبر اسلام نے ہی ان کے کان میں پہلی اذان دی اور پہلا لقمہ کھلایا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے، تبھی حسین مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے اور زمین پر گر گئے۔ رسول اللہ نے اپنا خطبہ ختم کر دیا، منبر سے اتر کر دروازے کی طرف بھاگے، حسین کو زمین سے اٹھایا اور پھر واپس منبر پر تشریف لائے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے خوب پہچان لو اور اس کی فضیلت کو یاد رکھو۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ حسین اسلامی تاریخ کا وہ ہیرو ہے جس نے اپنی قربانیوں سے اسلام کو زندہ کر دیا۔ جب ساری دنیا طاقت کے آگے سجدہ کر رہی تھی، تب حسین سینہ تانے ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حسین نے صداقت، شجاعت اور عدالت کے سبق مدینے کی گلیوں میں اپنے نانا سے سیکھے اور ایسے یودھا بن کر سامنے آئے جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حسین ابن علی کو پیغمبر اسلام کے ساتھ صرف 7 سال گزارنے کا موقع ملا، لیکن ان 7 سالوں میں ہی رسول اللہ سے ان کی محبت دیکھتے ہی بنتی تھی۔ مشہور صحابی انس بن مالک نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین۔ یہ خانوادہ رسول کے 2 ایسے چشم و چراغ تھے جنہیں کاندھے پہ بٹھا کے نبی مدینہ کی گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے۔ امام حسین آج صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، دنیا کے ہر دھرم کے لوگوں کی آواز ہیں۔ امام حسین کے بارے میں کبھی گاندھی نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس حسین جیسے 72 ساتھی ہوتے تو میں بھارت کو 24 گھنٹے میں آزادی دلا دیتا۔ گاندھی نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھارت کو اگر ایک سفل دیش بننا ہے تو اسے امام حسین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ دیش کے پہلے راشٹرپتی ڈاکٹر راجندر پرساد امام حسین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی کسی ایک دیش کی وراثت نہیں بلکہ پوری مانو جات کے لیے بھائی چارے کا سندیش ہے۔ امام حسین نے دنیا کے ہر ورگ، ہر دھرم اور ہر چھیتر کے لوگوں پر اپنا پربھاؤ ڈالا۔ افریقہ کے مشہور لیڈر نیلسن منڈیلا کو جب سرکار نے جیل میں ڈال دیا اور وہ 20 سالوں تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے تو ایک دن انہوں نے سرکاری شرطوں کو ماننے کا فیصلہ کیا۔ منڈیلا کہتے ہیں کہ تبھی انہیں امام حسین اور کربلا کا واقعہ یاد آ گیا۔ حسین نے مجھے حق اور آزادی کے لیے کھڑے رہنے کی ہمت دی۔ یہ وہی نیلسن منڈیلا تھے جو بعد میں ساؤتھ افریقہ کے راشٹرپتی بنے۔ امام حسین کرانتی کا وہ بیج ہے جو آج بھی ظالم طاقتوں کو زمین پر لانے کا ہنر رکھتا ہے۔ امام حسین وہ شخص تھے جنہوں نے بتایا کہ جب بات اصولوں کی ہو تو موت پر بھی سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ کوفیوں کے دھوکے اور ستہ کے مکر و فریب نے کربلا میں اس خاندان کو شہید کر دیا جسے کائنات کا سب سے بہترین خاندان کہا جاتا تھا۔ جب امام حسین کو کوفیوں کا خط ملا جس میں انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی تو انہیں یقین نہیں ہوا، کیونکہ یہ وہی کوفی تھے جنہوں نے اس سے پہلے حضرت علی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے چچیرے بھائی مسلم کو حالات کا پتہ لگانے کے لیے کوفہ بھیجا، جہاں وہ شہید کر دیے گئے۔ اس سے پہلے کہ ان کے بھائی کی کوئی خبر آتی، امام حسین خود کوفہ کے لیے نکل پڑے، جہاں ظالم طاقتیں، وحشی حکمران اور فریبی عوام ان کا انتظار کر رہی تھی۔ امام حسین امن کے لیے آئے تھے،
انہوں نے اس تخت کو ٹھکرا دیا تھا جس کے لیے خون کی ندیاں بہ رہی تھیں۔ حسین نے جنگ ٹالنے کی کوشش کی لیکن جنگ ان پر مسلط کر دی گئی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اہل بیت کو ذبح کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے علی اکبر، علی اصغر اور بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا اسے بتاتے ہوئے تاریخ رو پڑتی ہے۔ وہ کیسے ظالم اور فاسق لوگ تھے جنہوں نے نبی کے خون کو اپنے پیروں تلے رون دیا۔ حسین نے ظالموں کا بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اپنے بیٹوں، بھتیجوں اور وفاداروں کی موت کے بعد بھی وہ اسلام کا علم تھامے مضبوطی سے کھڑے رہے۔ جب تک یہ شیر تلوار بے نیام کیے میدان کارزار میں کھڑا رہا تب تک ابن زیاد جیسے سفاک کے پیر بھی دہشت سے کانپتے رہے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اکیلے حسین ابن علی کا مقابلہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسین عراق کے تپتے صحراؤں میں سجدے میں گئے تو ان کا سر دھوکے سے دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ امام حسین کی موت اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھی۔ یہ وہ حادثہ تھا جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ کوفہ جہاں مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا، وہ کوفہ جہاں اسلام کا کلمہ پڑھنے والے لاکھوں لوگ موجود تھے، انہی کے سامنے اس حسین کو شہید کر دیا گیا جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حسین پر وار ہونے سے پہلے پورا کوفہ ختم ہو جاتا۔ حسین کے شہید ہونے سے پہلے مسلمان اپنی موت کا اعلان کر دیتے۔ مجھے کوفہ اور کربلا میں موجود مسلمانوں کا نہیں پتا، لیکن اتنا تو طے ہے کہ حسین اگر آج ہوتے تو ان کی حفاظت اور عصمت کے لیے پوری دنیا کے مسلمان اپنی جان کی بازی لگا دیتے، لیکن کربلا میں حسین کے علاوہ شاید کوئی مسلمان تھا ہی نہیں۔ بروز حشر جب نبی پوچھیں گے کہ تم نے حسن اور حسین اور آل رسول کے ساتھ کیا کیا، تو شاید امت کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ حسین کو شہید کرنے والوں کو یقین تھا کہ دوزخ ان کا مقدر بنے گی، ورنہ وہ اس انسان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے جسے کہا گیا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی جنت کے جوانوں کا سردار۔ امام حسین نے آخری سجدہ کر کے بتا دیا کہ موت سامنے کھڑی ہو پھر بھی عبادت سے سمجھوتا نہیں کیا جاتا، ظالم کا ظلم ختم ہو جاتا ہے، سنگھرش کرنے والے اور قربانی دینے والے لوگ امر ہو جاتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت بتاتی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین صرف ایک مذہبی رہنما نہیں تھے، بلکہ انہوں نے انسانیت کو جو پیغام دیا اس نے آج کروڑوں انسانوں کی زندگی تبدیل کر دی ہے۔ حسین کی شہادت آج پوری دنیا کے مظلوم انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اس روئے زمین پر جب تک انسانیت زندہ ہے تب تک حسین لوگوں کے دلوں پر راج کرتے رہیں گے۔ حسین کی شہادت اور ان کی قربانی پر ہم انڈین مسلم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اگر امام حسین کے بارے میں سن کر آپ کو گرو محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔